ڈاکٹر پیشنٹ ٹھیک تو ہے نا؟ حسنال کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ 11 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، ساری رات سے جاگنا، اوپر سے ٹینشن۔ سوری سر، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ مریضہ کو بچا سکیں، لیکن بہت زیادہ ہائی ڈرگز کی وجہ سے ان کے دماغ کی نبض پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غم کی شدت سے اسے سے بھولنے ہی نہیں ہوا۔ وہ گرنے کے انداز سے زمین پر بیٹھا تھا اور داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ کیا یہ دنیا ظالم تھی؟ کیا اس کا جج باپ اپنی مردہ بیٹی کو اسے انصاف دلا پائے گا؟ یا 2 دن یہ قصہ سرعام رہے گا، لوگوں کی زبانوں پر گونج رہی ہوگی، پھر اس معاملے کو ایسے بلا دیں گے جیسے اس بچی کا کوئی وجود بھی نہ تھا؟ کیا اس کا باپ اسے دنیا کی عدالت میں اس کو انصاف دلا پائے گا، یا اس کا رب ہی اپنی عدالت میں اس کو انصاف دے گا؟ اور بے شک رب کی عدالت بڑی باڑی ہے، وہ اوپر بیٹھ کر نیچے والوں کو گاڑ دے گا۔ وہ رب صرف انصاف کو دیکھتا ہے۔ ایک بدلے کی ذات میں وہ جج کی بیٹی آ گئی۔ اس کا باپ باہر تھا جو بیٹی کا اغوا کا سن کر آ رہا تھا۔ عرفان دورانی نے اپنے بدلے میں جج کی بیٹی کو کڈنیپ کروایا تھا۔ عدالتیں تو گویا اس کے باپ سے چلتی تھی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کا کوئی اپنا چلا گیا ہے؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ ایک شخص اس کے پاس آ کر زمین پر جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ سے بولا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ نیچے زمین پر ہارا ہوا بیٹھا تھا۔ مرا نہیں، مر گئے لوگوں کے ضمیر، جانے والی اپنی تو نہیں تھی، پر انسانیت کا رشتہ تھا اس سے۔ وہ شخص اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب ڈیڈ باڈی کو باہر لایا تھا، وہ حالی ذہن لیے اٹھا تھا اور اسٹریچر کے پاس کیا تھا۔ چھوٹی لڑکی، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تمہیں بچا نہیں سکا ظالموں سے، لیکن ایک وعدہ ہے، تمہیں انصاف دلواؤں گا۔ ایک دن ان ظالموں نے چال چلی تھی، ایک میرا رب چال چلے گا۔ اس کی چال ہر چال سے باری ہے، بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو تکتا ہوا بولا تھا، جو معصوم اس ظالم دنیا سے منہ موڑ گئی تھی، پھر ڈاکٹر نے اس سے دور کیا تھا۔ وہ رات کھانا کھا کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ اس نے حسنال کا نمبر ٹرائی کیا، 5-6 دفعہ کال کرنے کے باوجود وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تو اس نے گھر والے نمبر پر ٹرائی کیا۔ ہیلو، دوسری جانب سے ماں کی آواز آئی۔ السلام علیکم ماں، حسنال گھر ہے؟ فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ پریشان تھا۔ وعلیکم السلام، نہیں وہ تو پچھلے 5 دن سے گھر نہیں آ رہا۔ وہ بھی پریشان تھی، میں نے تمہیں کہا تھا اسے مت سپورٹ کرو، لیکن تم ہی اس کے اندر جوش پیدا کر رہے تھے کہ اسی فیلڈ میں آؤ۔ اس کو اتنا جنون ہے کہ وہ راتوں کو گھر نہیں آتا۔ وہ سلام کا جواب دے کر پھڑ پڑی تھی۔ امی پلیز، اس نے جب یہ فیلڈ رکھی میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کے دل میں بچپن سے شوق تھا، پریشان نہ ہو، روٹین اس کی ٹف ہے، بزی ہو گیا ہے۔ اور بابا کہاں ہے؟ آغا جان ٹھیک ہے، حالہ کیسے ہیں؟ ان کی پریشانی سے بھرپور آواز سن کر ان کا دھیان بٹا گیا تھا۔ ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں تمہارے ڈراموں کو، چھوٹا بچہ نہ سمجھا کرو، اپنے ہاتھوں سے پالا ہے تمہیں۔ وہ بپر اٹھی تھی۔ امی آواز نہیں آ رہی۔ وہ ان کو زیادہ پریشان ہوتا دیکھا فون کٹ کر گیا تھا۔ سلیپر پہنتا وہ اشنال کے روم کی طرف آیا تھا۔ اس کا ڈور ایک دفعہ ناک کیا اور آواز نہ سن کر پھر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف نماز پڑھ چکی تھی اور نماز کو سمیٹی اٹھ کر بیڈ کی چادر سیٹ کرنے لگی۔ وہ جھک کر بستر کی چادر سیٹ کرنے لگی۔ ابھی تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی، جبکہ دوسری اس کو تکتی روشنال کی آنکھیں غضب کی حدت سمیٹ لائی تھی۔ اشنال کو اس کی نظروں سے تپش کا احساس ہوا تھا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اسے سرد پانے نہیں بلکہ ایک عجیب سی حدت تھی۔ آپ اپنے روم میں جائیے، میں چائے دے آتی ہوں۔ اس نے سمجھا شاید چائے کے لیے آیا ہوگا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا۔ وہ کس مزاج کی لڑکی تھی؟ وہ صرف اور صرف اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی، یعنی اس کا رشتہ ضرورتوں کی نوعیت تک تھا بس۔ اس میں اعتماد، پیار، محبت اور یقین نہیں تھا۔ لیکن میں نے اس اعتماد، یقین اور محبت کب دیا تھا؟ جب بھی کی زبردستی کیا، غصہ کیا، ڈانٹا اور مارا، تو وہ کیسے اس پر یقین کرتی؟ ہٹی، میں چائے لا رہی ہوں، وہ یہ کہہ کر اس کے نزدیک آئی تھی، جبکہ وہ اس کا بازو تھام گیا تھا۔ مجھے چائے کی طلب نہیں، مجھے تمہاری طلب ہے، اس کا بازو پکڑ کر شدت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ یہ لڑکی ایک پل کے لیے اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں چاہیے۔ اس کا دل و دماغ نشے کا اثر کرتی تھی۔ اس کی یہ بیوی اسے بہت ضروری تھی۔ نشہ بھی دنیا بلا دیتا اور وہی دنیا بلا دینے کا کام رکھتی تھی۔ روشنال کا پہلی بار شدت بڑا انداز دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا، جو اس کے سامنے سوالی سا کھڑا تھا۔ وہ چاہتی تو اسے سوالی کو حالی نہ جانے دیتی، لیکن اس کے ستم اسے رلاتے تھے۔ اس کے بکھرے بال
اس ستمگر شخص کو اتنا حسین بنا رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ ایک بار ان حسین گنے گیوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے۔ اس نے اپنی تحیر آمیز سرخ آنکھیں لمحہ بار کو اٹھائیں، پھر ریشمی لمبی پلکوں کے چلمن کو گرا دیا تھا۔ میں تمہاری اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ اس کی آواز سنتی خوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اس کا دل جیسے خود کو ملامت کرنے لگا تھا۔ سوری روشنال صاحب، میرا ہاتھ چھوڑیے۔ آپ کو چائے کی طلب ہو یا نہ ہو، مجھے آپ کے ساتھ کی چاہ کوئی طلب نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے بولی تھی۔ اوکے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس سے ہوتی ہوئی گزری تھی۔ وہ پیچھے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگ پڑا تھا۔ بے حیا لڑکی، کیسی بے حیا لڑکی ہو؟ میرے دونوں بیٹوں کو گھر سے نکال کر خودائش کر رہی ہو؟ شرم تو تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ پہلے ایک کو اپنے عشق میں مبتلا کیا، پھر اس کے ساتھ ڈرامہ کیا، اب میرے معصوم بچے کو گھر سے در بدر کر دیا۔ مجھے سارا پتہ ہے وہ تم جیسی بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے رات کو گھر نہیں آتا۔ وہ آغا جان کے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ بڑکتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ حالات وہ حیرت سے بولی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے ایسے لگا جیسے کسی نے انیر چبو دی ہو۔ بس نہیں ہوں میں تمہاری حالہ بے حیا لڑکی، اس رشتے کا پاس تو رکھا ہوتا۔ میرا معصوم بیٹا بس تم سے رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہے، اس سے طلاق لو، میرا بیٹا تو سکھی رہے گا۔ میں اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بولی، بس سنتی تھی۔ وہ حد سے گری ہوئی باتیں بھی کر گئی تھی۔ وہ بس آگے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ حق بجانب ہے۔ انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا تم دونوں بھائیوں کو ورگلاتی رہی۔ وہ سناتی رہی، وہ سنتی رہی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن زبان خاموش تھی۔ دل حسنال سے بغاوت پہ آمادہ تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی جب سے خالہ گئی تھی، تب سے اس کا دل بوجھل تھا۔ اس نے حسنال پہ رہ رہ کر غصہ رہا تھا۔ اسے بس حسنال کا انتظار تھا جس پہ اسے رہ رہ کر غصہ رہا تھا۔ کتنا ورگلائے وہ، کتنا دوگلا وہ شخص تھا۔ اس کے منہ کا میٹھا اندر سے اور باہر سے، اور اس نے وہ غصہ کب سے ضبط کر رکھا تھا جو اس نے حسنال پہ اتارنا تھا۔ وہ ٹہنے لگی تھی، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے بائک کی آواز آئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی تھی، ٹوٹی کھڑکی سے اسے دیکھا جو دھیمی چال چلتا اندر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ کرتے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس منافق شخص کو دیکھا۔ وہ غصے سے لال پلی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں خاموشی دیکھ کر آہستہ سے اتری تھی۔ حسنال اندر چلا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ کتنے دوگلے اور منافق انسان ہو تم، میرے سامنے تو بڑے تمیزدار بنتے ہو، جیسے میں تمہاری چالاکیاں جانتی ہوں نہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے غصہ ضبط کیے بنا بولی تھی، کیا مطلب؟ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا بولا تھا۔ وہ پہلی پریشان تھا۔ مطلب تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے بہت بولے ہو، باہر سے آوارہ گردیاں کر کے مظلوم بننا تو کوئی تم سے سیکھے۔ مجھ جیسی عورت سے شادی کر کے تم تو سب کے سامنے معصوم بن کے، لیکن میری عزت کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے تم نے۔ وہ پہلے تو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکی تھی، جو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسے سرخ لگا تھا، لیکن وہ اس کی ماں کی گئی باتیں یاد آئی تھی تو رہ نہ سکی تھی۔ منال ایک بار کہہ رہا ہوں، میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے دور ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ آج منال کو بدلا ہوا حسنال لگا تھا، جس کے چہرے کی محسوس مسکراہٹ غائب تھی۔ میں بھی تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، بس مجھے طلاق دو، وہ چھٹکارا پاؤ۔ وہ اس کے نزدیک آئی، اس کے گریبان تھام گئی تھی۔ کیوں تم مجھ سے دل بڑھ گیا یا کوئی اور پسند آ گیا ہے؟ اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ مجھے کوئی پسند آیا ہو یا نہ ہو، مجھے طلاق دو ابھی۔ وہ اس کا پھر سے شرٹ کا گریبان تھامے پاگلوں کی طرح بولی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، آج ساری عقل ختم کروں گا۔ مجھ سے جدا ہونے کا اتنا شوق جو ہے پاگل عورت، ہر وقت میرا دماغ کھا رکھا ہے تم نے۔ اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹا کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ الماری سے بیلٹ لے کر آیا تھا۔ حسنال پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس کا ایک دم سے غصہ آنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا دل وحشت سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اب بولو۔ وہ بیلٹ کو ایک بار اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹتے بولا تھا۔ حسنال یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جانے تو مجھے وہ اس کے خطرناک رویے پر دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا بکواس کر ہوں، بولو۔ آپ شوہر نہ سمجھا الو کا کارڈ کا الو سمجھ لیا۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میں کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گا تو کوئی تمہیں پسند کرے گا۔ آپ چھوڑ دے مجھے خوف سے۔ اس کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ وہ بہت مشکل بول پائی تھی۔ اس نے بیلٹ اچھالا تھا اور اس کے لمبے بالوں کو
دیکھ کر آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ جو سہمی ہوئی چڑیا لگ رہی تھی، اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ دیر اپنے جسم میں کوئی ضرب نہ پا کر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو حسنال کو صوفے پر بیٹھا ہوا پایا، جس نے سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ اس کو ایسے دیکھا پریشان ہوئی اور اپنی شرٹ درست کرتی اس کی طرف آئی تھی۔ حسنال، اس نے نرم سی آواز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ اس کے میلے کپڑے کو دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ حسنال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے لیے پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے پریشان چہرے اور اسے اپنی فکر میں گلتا دیکھ ایک دم سے اس کے ساتھ آ لگا تھا۔ جبکہ منال کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تو وہ اس شخص کے ویران چہرے اور اس کے گرم ہوتے گال اپنے گردن پر محسوس کر کے اپنی سانسیں رک گئی تھی۔ حسنال، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ نا، کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ اس کی گرم سانسیں گردن کو جھلسا رہی تھی۔ اس شخص کی قربت اس پر گرا گزر رہی تھی۔ اس کا کوئی رسپانس نہ پا کر اس کے سر کو پیچھے کیا تھا۔ ٹوٹ گیا؟ جوڑ دو مجھے۔ اپنی سوجن زدہ آنکھیں اس پر ٹکائے ہارے ہوئے لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے بتاؤ تو مجھے، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ چینل والوں نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتی اس کے درد میں شریک ہوتی بولی تھی۔ میں قاتل بن گیا ہوں منال، میں بہت بڑا سنگ دل ہوں، میں نہیں بچا پایا اس کی زندگی، اس کی آنکھوں میں مر گئی۔ اس کے باپ کا چہرہ مرجھا گیا، اس بچی کی ماں ایسے لگتا ہے جیسے مردہ لاش ہو۔ میں ان لوگوں سے کو کیا تسلی دیتا، میں خود ہی بے بس تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد نہیں روتا، پر میں کہتا ہوں مرد ہر پل روتا ہے جب اس کی امیدیں ٹوٹتی ہے، جب اس کے سامنے اس کا کوئی پیارا مر جاتا ہے، جب اس کے سامنے اسے غلط کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں مرد محبت کی بے وفائی میں روئے، مرد اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں اندر سے حالی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر اتنے غم چھپا لیتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ کی تہ چڑھا لیتا ہے، لیکن اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے اتنا دکھ تو اشنال کی اصلیت کھلنے پر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا نکاح باعث ہوا تھا، میں نے ضبط کیا تھا، لیکن اتنا ظلم۔ وہ چھوٹی سی جب ہمارے گھر آئی تھی، ڈری سہمی سی بچی، میں نے اس کے ڈر کو دیکھ کر اسے ہنسانا سکھایا تھا۔ پتہ نہیں کب کیسے میں اسے پسند کرنے لگا، پھر وہ میرے لیے اتنی اہم ہو گئی۔ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے بھی مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہہ کر بے بس دکھائی دینے لگا تھا۔ حسنال، اٹھو، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، بیڈ پہ جا کر لیٹ جاؤ، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتے پہلے خود اٹھی تھی اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دے کر بیڈ تک لے آئی تھی اور اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ سو گیا تھا۔ آج وہ پھر سے آسمان سے زمین پر گری تھی۔ آج پھر اشنال بازی لی گئی تھی۔ آج پھر وہ جیت گئی تھی۔ آج پھر منال رشتوں کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، گمسم سے پریشان تھی۔ اس کی ادھر کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت مسفٹ تھی۔ ابھی تو حسنال کو پتہ نہیں تھا کہ اشنال بے قصور ہے۔ اس دن سے اسے جب پتہ لگنا تھا، اس دن منال کی اس گھر میں کیا حسنال کی زندگی میں بھی کوئی جگہ نہیں رہنی تھی۔ اس نے اپنی بے عقلی کی وجہ سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا۔ اس کی ایک کی 5 سے 22 سالہ زندگی میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس نے اپنی بہن کو منہ کے بل گرانا تھا، لیکن وہ خود اس میں جا گری تھی۔ اس کی ایک خواہش اسے کھا گئی تھی۔ وہ ایسی بہن تھی جس کو بہن کی خوشیوں میں کیا گیا حسد اسے کھا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی خواہشیں اسے کھا گئی تھی۔ امام غزالی نے فرمایا، جانور میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں۔ انسان میں عقل اور خواہش دونوں ہوتی ہیں۔ اگر عقل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ، اور اگر خواہش غالب آ جائے تو انسان جانور۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خواہشوں کی تکمیل میں بھاگتے ہیں۔ وہ پوری زندگی خواہشوں میں اتنا آگے چلتے ہیں، ان کی راہ میں انتظار کرتی زندگی بہترین کرنے کے عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ انسان ہر چیز کی خواہش کرتے ہیں اور موت بس ان کی خواہش کرتی ہے۔ وہ لا حاصل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا موت ان کو حاصل کرنے کے لیے منڈلاتی رہتی ہے۔ کسی بے رحم چیل کی طرح، بے شرم لڑکی، یہ تمہارے بیگ سے ہی نکلا ہے۔ میم ثنا اس کے سر پر کھڑی تشویش کر رہی تھی۔ اشنال کانپ رہی تھی۔ آج کلاس میں چیکنگ ہونی تھی، پوری کلاس میں خاموشی تھی۔ وہ جو سارا کے ساتھ بیٹھی تھی، آج سارا کالج میں نہیں آئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل دھڑکنے لگ پڑا تھا۔ وہ پہلے حیرانگی سے دیکھتی رہی، اسے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا ہے، لیکن سفید کاغذ پہ لکھے پہلے تو وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ میم یہ میرا نہیں، یہ میں نے نہیں لکھا، قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے حرکت میں آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو پونچھتے ہوئے بولی تھی،
جھوٹ بولتی ہو، بکواس کرتی ہو میم. ثنا تھوڑی سی ایجر تھی. اس کے بیگ سے نکلا کاغذ، اس میں لکھی لائنیں پڑھ کر انہیں پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا اسے بالوں سے کھینچ کے اس کے منہ پر تھپڑ مارے تھے. تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں عزت کے نام پہ دبا ہوتی ہیں، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے، وہ جو ساری زندگی اپنی برباد کر دیتے ہیں. تم لوگوں کی خوشی کا تھا اور تم جیسی اولاد کو خیال نہیں ہوتا. میں نے نہیں کیا، پیشاب آپ دیکھ لیں. وہ رونے لگ پڑی تھی. اس کی تصدیق پہ پوری کلاس کے چہرے پر تمسخر آمیز ہنسی تھی. رو مت، تمہارے کالے کرتوت سب نے دیکھ لیے ہیں. میم خبردار ایک لفظ بھی اور میرے کردار کے بارے میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا مقام کیا ہے. ان کی فضول باتیں نڈر ہوتی بولی تھی. وہ آج پہلی والی اشنال نظر آئی، لڑتی جگڑتی اپنے حق میں بولنے والی. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. یہ کاغذ تمہارے بیگ سے نکلا ہے، پھر بھی مجھے جھٹلا رہی ہو اور بدتمیزی بھی کر رہی ہو. وہ پھر سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتی ہوئی بولی تھی. میم بدتمیزی پہ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے جب میں نے کہا تھا کہ میں نے نہیں. دفاع ہو جو کلاس سے باہر. تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ادارے اور ماں باپ کا نام خراب کرتی ہیں، لیکن میں تمہاری یہ حرکت تمہارے ماں باپ کو بتا کر رہوں گی. تمہاری اس کی شرمناک حرکت کا قصہ سر ناظم کے پاس جائے گا. پھر سر ناظم بتائیں گے کہ تم جتنی سسی ساوتری بن رہی ہو اتنی ہو نہیں. میں تمہارے گھر کال کروں گی. آخر کو تمہاری کی بےہودہ حرکت تمہارے ماں باپ کو بھی پتہ چلنی چاہیے. ان کی آنکھوں پر سے تو یقین کی پٹی ہٹے نا. اس کالج کے پرنسپل کا حوالہ اس کو دھمکی دیتی جانے لگی تھی. میم میم میم. ان کے پیچھے پریشان حال سی لپکی تھی. میم سوری. وہ ڈور سے نکلی. اس نے اسے پکارا تھا. میم پلیز کسی کو مت بتائیے گا، میری عزت پہ حرف آئے گا، میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گی. پلیز میم، اللہ کی قسم. یہ میم میں نے نہیں کیا. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب بڑا بدنام ہونے سے ڈر رہی ہو. تمہاری بدتمیزیوں کا جواب تمہیں کل ملے گا، جب کل تمہارے گھر سے کوئی آئے گا.